الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم تاب الله عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. مل کے پڑھیے الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. مصطفیٰ ذات یکتا آپ ہیں. مصطفیٰ ذات یکتا آپ ہیں، یعنی اللہ نے جن کو چنا ہے وہ میرے حضور ہیں. مصطفیٰ ذات یکتا آپ ہیں. اگلا شعر سن کے ضرور بولیے میرے ساتھ کہ مصطفیٰ ذات یکتا آپ ہیں. یک نے جس کو یک بنایا آپ ہیں. سبحان اللہ، کہو سارے سبحان اللہ. یک نے جس کو یک بنایا آپ ہیں. یک نے جس کو یک بنایا آپ ہیں. اور آپ جیسا کوئی ہو سکتا نہیں. آپ جیسا کوئی ہو سکتا نہیں. اپنی ہر خوبی میں تنہا آپ ہیں. اپنی ہر خوبی میں تنہا آپ ہیں. سب کی آواز آ جائے. یک نے جس کو یک بنایا آپ ہیں. اور سب کو پتا ہے سب سے پہلے انسان حضرت آدم ہے، حضرت سیدہ حوا ہے. آئیے میں بتاؤں جان آدم کون ہے، جان حضرت حوا کون ہے. توجہ ہے نا میرے ساتھیوں، پوری توجہ. کہ آب و گل میں نور کی پہلی کرن، آب و گل میں نور کی پہلی کرن. جان آدم جان حوا آپ ہیں. جان آدم جان حوا آپ ہیں. یک نے جس کو یک بنایا آپ ہیں. محبت سے کہیے سبحان اللہ.
سارے بولے نا سبحان اللہ. بہت خوبصورت شعر. زیب و زین خاک و فخر خاکیاں، زیب و زین خاک و فخر خاکیاں، زینت عرش معلا آپ ہیں، زینت عرش معلا آپ ہیں. اللہ نے یہ کائنات حضور کے لیے بنائی، کوئی اس میں دوسری رائے نہیں. سارا جگ اللہ نے بنایا بھی حضور کے لیے ہے، سجایا بھی حضور کے لیے ہے. آئیے میں بتاؤں، اگر کائنات حضور کے لیے ہے تو پھر رب نے اپنے لیے کیا بنایا؟ توجہ ہے نا میرے بھائیوں؟ آ گئے ہیں تو توجہ کریں. بلانے سے آئے ہیں؟ نہیں، آپ اللہ کی توفیق سے آئے ہیں. بٹ صاحبان برادران کے بلانے سے نہیں آئے، کئیوں کو انہوں نے بلایا ہوگا، نہیں آئے ہوں گے. آپ اللہ کی توفیق سے اس کے گھر میں آئے. بندہ اللہ کی توفیق سے اس کے گھر میں آ کے بیٹھ جائے، توجہ نہ کرے تو بد نصیبی. میں کو حدیث سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پڑھوں گا، قرآن مجید پڑھوں گا، ابھی حضور کی نعت پڑھ رہا ہوں، تو آپ کو چاہیے توجہ کریں، پوری توجہ. اللہ نے اپنے لیے کیا بنایا؟ توجہ کرنا. آپ کی خاطر بنائے دو جہاں، آپ کی خاطر بنائے دو جہاں، اپنی خاطر جو بنایا آپ ہیں، اپنی خاطر جو بنایا آپ ہیں. یک نے جس کو یک بنایا آپ ہیں. آپ کو رب نے کیا اپنا حبیب، آپ کو رب نے کیا اپنا حبیب. ساری خلقت کا خلاصہ آپ ہیں، ساری خلقت کا خلاصہ آپ ہیں. یک نے جس کو یک بنایا آپ ہیں. بعد از حمد و صلات معزز محترم حاضرین کرام، آج کی یہ بابرکت تقریب خوبصورت محفل پاک جناب محترم انور بٹ صاحب مرحوم کے حصال ثواب کے لیے انعقاد پذیر ہے. اللہ تعالیٰ ان کی بے حساب مغفرت فرمائے، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے، اللہ برادران کو، ان کے پسران کو صبر عطا فرمائے. احباب مختصر وقت ہے، جمعہ بھی ہے، اپنے وقت پہ انشاءاللہ ہم دعا کریں گے. ہدایت اللہ کی طرف سے مقرر ہے. جب وقت ہدایت آتا ہے، جب ہدایت کا فیصلہ ہوتا ہے، تو پھر ضروری نہیں ہے کہ بہت بڑی تقریر سن کے ہدایت آئے. جب ہدایت آتی ہے تو کسی پاگل کی بات بھی دل میں اتر جاتی ہے. جب اللہ ہدایت دیتا ہے اور وقت ہدایت آتا ہے
تو پھر دیوار پہ لکھی ہوئی کوئی بات تاثیر رکھتی ہے، اثر کر جاتی ہے۔ پھر کسی عورت دیوانے یا بچے کی بات بھی اثر کر جاتی ہے جب وقت ہدایت ہو۔ یہ اللہ کا کرم ہے کہ وہ اپنے بندوں کو ہدایت خود دیتا ہے۔ اگر بندوں پر چھوڑ دیا جاتا کہ ہدایت تلاش کر لو خود ہی، انہی پہ چھوڑ دیا جاتا بندوں پہ، تو شاید یہ بڑا مشکل کام تھا، لیکن اللہ فرماتا ہے ثم تاب اللہ علیہم، اللہ اپنے بندوں کو توبہ کی توفیق خود دیتا ہے۔ اس کی تفسیر بیان کی ائمہ مفسرین نے، اے وفقہم للتوبہ، اللہ اپنے بندوں کو توفیق توبہ دیتا ہے، لیتوبوا، تاکہ وہ توبہ کریں۔ توفیق بھی خود دیتا ہے، توبہ قبول بھی خود فرماتا ہے۔ یہ اس کے کرم کی حد ہے، حد ہو گئی کہہ لیں کرم میں، کرم بالائے کرم ہے۔ توفیق توبہ نہ دے تو کیا کریں گے؟ وہ توبہ کی توفیق بھی خود دیتا ہے، قبول بھی خود کرتا ہے، گناہ معاف بھی خود کرتا ہے، جتنے گناہ کوئی لے کے آئے اتنی ہی نیکیاں بھی خود عطا کرتا ہے۔ یہ میرے رب کی کرم نوازی۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچنا، اس کی بارگاہ میں جانا، توبہ کرنا، لوٹنا، ہدایت کے رستے پہ آنا، یہ سب کچھ اس کی توفیق پر منحصر ہے۔ اس کی طرف سے ہدایت کا جب وقت آئے اور اگر اسے منظور نہیں، ہم ہزار قرآن سنت سنتے رہیں، پڑھتے رہیں، اثر ہی نہیں ہوگا۔ اس لیے ہمیں دعا کرنی چاہیے اللہ ہم پر اپنی توفیق کے دروازے کھلے رکھے، اللہ ہم پر اپنی ہدایت کے دروازے کھلے رکھے، ہدایت کے دروازے بند نہ ہوں، ورنہ یقین کر لیں کوئی بات بھی اثر نہیں کرتی۔ بڑے سے بڑا عالم دین، بڑے سے بڑا ولی کامل آپ کو تبلیغ کرتا رہے، ہمیں تبلیغ کرتا ہے، اثر نہیں ہوگا اگر اللہ توفیق توبہ نہیں دے گا۔ اس کی بارگاہ میں جہاں ہم رزق مانگتے ہیں، جہاں ہم اولاد مانگتے ہیں، جہاں ہم اپنی حاجات کا مطالبہ اور سوال کرتے ہیں، وہیں سب سے پہلے یہ بات کریں کہ اللہ ہدایت ہمارے شامل حال رہے، ہدایت کبھی ہم سے دور نہ ہو۔ آپ نماز پڑھتے ہیں، دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، حالانکہ نماز پڑھ رہے ہیں، اور عین نماز میں کھڑے ہو کے ہم پھر یہی کہتے ہیں اللہ سیدھے رستے پہ چلا۔ اس سے سیدھا رستہ اور کیا ہوگا کہ بندہ رب کی بارگاہ میں کھڑا ہے؟ اس سے زیادہ سیدھا رستہ بھی کوئی ہے کہ بندہ اپنی جبین نیاز کو اس کے حضور جھکا رہا ہے، لیکن اس کے باوجود بندہ یہ مانگتا ہے اللہ سیدھا رستہ دکھا بھی دے، سیدھے رستے پہ چلا بھی دے۔ کیوں؟ اس میں اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ بندہ اپنی کمزوری کا اظہار کرتا ہے، اپنے ضعف اور بے بسی کا اظہار کرتا ہے، اپنی لاچاری کا اظہار کرتا ہے۔ اللہ تیری بارگاہ میں جو آیا ہوں تو یہ میرا کمال نہیں، تیری رحمت کا کمال ہے، تو نے توفیق دی ہے تو یہاں پہنچاؤں۔ اب آئندہ کے لیے بھی دعا یہی ہے اہدنا الصراط المستقیم، اب بلایا ہے تو آئندہ بھی دروازے کھلے رکھنا، یہ مطلب ہے اس کا۔ اب ہدایت تک پہنچایا ہے تو آئندہ مجھ سے ہدایت دور نہ کرنا۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم نعمتیں مانگتے ہیں، ہدایت نہیں مانگتے۔ ہاں مانگو نعمتیں بھی، مگر نعمت اتنی ضروری نہیں جتنی ہدایت ضروری ہے۔ کسی کے پاس دولت بے شمار ہو، ہدایت نہ ہو تو فرعون بن جائے گا، بنے ہیں زمانے میں لوگ۔ اولاد ہو، ہدایت نہ ہو تو اسی اولاد کو بندہ غلط رستے پہ چلائے گا، تکبر پہ اترائے گا، میرے پتر، حالانکہ یہ پتا ہے کہ یہ پتر، یہ بیٹے رب نے دیے ہیں، اس کے سوا کو دیتا بھی نہیں، اپنے کمال کی بات نہیں ہے، لیکن پھر بھی چونکہ ہدایت سے خالی ہے تو متکبر بن گیا، علم مل گیا، بہت علم حاصل کر لیا، اگر ہدایت نہیں ہے تو وہ علم اسے گمراہ کرے گا۔ کتنے کتنے اہل علم دنیا میں رہتے ہیں، حتیٰ کہ یہاں تک پہنچے یہ ایتھیسٹ، یہ کچھ جاہل تو نہیں ہوتے، سائنٹسٹ ہوتے ہیں بڑے بڑے، ان میں
ریسرچ کر کر کے اس نتیجے پہ پہنچے کہ دیر از نو گاڈ، خدا ہے ہی کوئی نہیں۔ علم تو ہے مگر ہدایت، اس کا مطلب ہے اتنا ضروری علم نہیں ہے، اتنی ضروری اولاد نہیں ہے، اتنی ضروری دولت نہیں ہے جتنی ضروری ہدایت ہے۔ ہمیں مانگنی چاہیے اپنے رب سے، اللہ ساری نعمتیں بھی دے پر ہدایت پہلے دے۔ آئیے میں عرض کروں، جب وقت ہدایت آتا ہے تو کئی سال گمراہی میں گزرے ہوں، جب وہ ہدایت دینے پہ آتا ہے تو کسی کی بات بھی دل میں لگ جاتی ہے۔ ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے حضرت ابو سفیان، وہ ابو سفیان اور ہیں جو جناب امیر معاویہ کے والد ہیں، وہ دوسرے ہیں۔ یہ ابو سفیان ابن حارث میرے پاک نبی کے چچا کے بیٹے ہیں، حضور کے چچا زاد بھائی ہیں، چچا زاد بھائی بھی ہیں اور دودھ شریک بھائی بھی ہیں۔ 20 سال تک کافر رہے، اور صرف ایسے ویسے کافر نہیں کہ ان کے کارکن تھے، بلکہ صف اول کے ان کے لشکری تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کفار کی جتنی جنگیں ہوئیں شریک تھے۔ معاذ اللہ حضور کی شان میں توہین امیز اشعار بھی لکھتے تھے، اور وہ جب پہنچتے تھے نبی پاک علیہ السلام کے قلب مبارک کو بڑی تکلیف ہوتی تھی، حضور شدید ناراضگی کا اظہار فرماتے تھے۔ ایک دن گھر بیٹھے تھے، اور یہ وقت کون سا ہے؟ یہ وقت تھا جب میرے نبی لشکر لے کے مکے سے مدینے سے مکہ فتح کرنے کے لیے نکل چکے تھے، یعنی فتح مکہ کے بالکل قریب جا کے اپنے گھر میں بیٹھے۔ بیوی کہنے لگی ابو سفیان کچھ تو خیال کرو، تم تو گھر والے تھے، تمہارا تو زیادہ حق بنتا تھا ان کا ساتھ دو، ان کا جھنڈا اٹھاؤ۔ وہ دیکھو حبشے سے بلال آ گئے، وہ دیکھو حضرت صہیب روم سے آ گئے، وہ دیکھو فارس سے سلمان آ گئے، کہاں کہاں سے غلام آ گئے، تم خاندان کے فرد تھے، تمہارا زیادہ حق بنتا تھا، تم تو دودھ شریک بھائی بھی ہو، چچا کے بیٹے بھی ہو، تم ان کی مدد کرتے، ان کی خدمت کرتے، ان کے ساتھ تعاون کرتے، ان کا جھنڈا اٹھاتے، ان کی طرف سے جہاد کرتے، ان کے دین کو پھیلانے میں کوشش کرتے کہ تمہارے تو گھر کی بات تھی، تم دشمن بن گئے۔ اب بیوی تبلیغ کر رہی ہے، کیا خیال ہے؟ اس سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی وجہ سے یا حضور کے صحابہ سے ان کو پیغام نہیں پہنچا ہوگا، ان کے سامنے شہادتیں صحابہ کی نہیں ہوں گی، ان کے سامنے حضرت بلال کی وفاداری نہیں تھی، انہیں نہیں پتا تھا صہیب رومی کتنے بڑے عاشق ہیں، انہیں نہیں پتا تھا حضرت سلمان کتنے بڑے دیوانے ہیں، لیکن یہ ساری باتیں اثر نہ کر سکیں چونکہ وقت ہدایت نہیں تھا۔ اور آج فتح مکہ کے لیے میرے نبی نکل پڑے ہیں، بیوی کی بات دل میں اثر کر گئی۔ آپ سمجھ رہے میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ دل میں بات پہنچی، ہاں بات تو ٹھیک کر رہی ہے، مجھے جانا چاہیے۔ اپنے بیٹے کو ساتھ لیا اور نبی پاک کی بارگاہ میں ملاقات کے لیے حضور مدینے سے نکلے، یہ مکے سے نکل پڑے۔ مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک مقام پر ملاقات ہوئی، اور ملاقات کیسے ہوئی؟ لشکر اسلام میں گھسے نقاب پہن کے کہ کسے ویکھ لیا تھے ملاقات تو پہلے ہی نہ میرا سر اڑا دے، کیونکہ صحابہ کو غصہ تھا ان پہ بڑا، توہین کرتے تھے، توہین امیز اشعار جو لکھتے تھے۔ توجہ کرنا بھائیو، نقاب پہن کے لشکر میں گھسے، میرے پاک نبی کے خیمے کے قریب جا کے نقاب اتارا، صحابہ نے دیکھا تو تلواریں کھینچ لی، دشمن رسول آیا ہے، گستاخ رسول آیا ہے، اس کو واصل فی النار کیا جائے۔ میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو روکا، حضور بائے تشریف لائے۔ کسی نے عرض کی حضور ابو سفیان آیا ہے، اور آج نیت بری لے کے نہیں آیا، آج آپ کا غلام بننے آیا ہے، کلمہ پڑھنے آئے ہیں۔ توجہ کرنا احباب، محبت سے کہو سبحان اللہ تو آگے چلے۔ آؤ میرے پاک نبی کے غلاموں غور کرو، میرے کریم لجپال کی بارگاہ میں صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ، آج دشمن بن کے نہیں آیا ہے، کلمہ پڑھنے کی نیت سے آیا ہے۔ میرے کریم لجپال نے جب دیکھا حضور اتنا ناراض تھے، حضور نے روح مبارک پھیر لیا ہے، چہرہ مبارک دوسری طرف فرما لیا ہے، گھوم کے میرے نبی کے سامنے آئے ہیں، آقا نے پھر چہرہ مبارک دوسری طرف کر لیا۔ اب توجہ کرو، میرے پاک نبی کی بارگاہ میں بار بار یہی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ما
معافی کے لیے آیا ہوں، کرم کے لیے آیا ہوں، کرم کا امیدوار بن کے آیا ہوں، آج دشمن بن کے نہیں آیا، آج غلام بن کے آیا ہوں۔ میں کلمہ پڑھتا ہوں لیکن میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ پرانی ساری تکلیفیں میرے نبی کے ذہن میں ہیں۔ حضور کلام نہیں فرماتے ہیں، حضور روح سخن دوسری طرف موڑ لیتے ہیں۔ اب توجہ کرنا، میرے پاک نبی کے خیمے کے دروازے پہ بیٹھ گئے۔ جب بھی حضور نکلتے تھے نظر رحمت کے لیے، حضور کی نظر رحمت کے لیے آقا کریم کی طرف دیکھتے تھے۔ میرے نبی ایک نظر دیکھ کے چہرہ مبارک دوسری طرف فرما لیتے تھے، پھر راہوں میں آ کے بیٹھ جاتے تھے۔ جہاں جہاں سے مدینے والے گزرتے تھے رستوں میں جا کے بیٹھ جاتے، کبھی تو کلام فرمائیں گے، کبھی تو نظر کرم فرمائیں گے، حتیٰ کہ لشکر چلتا ہوا مکہ شریف پہنچا ہے، میرے نبی نے کلام نہیں فرمایا ہے۔ فتح مکہ بھی ہو گئی، حضور نے کلام نہیں فرمایا، نہ حضور نے نظر رحمت فرمائی ہے، نہ میرے نبی نے کلام فرمایا ہے۔ اب حالت بگڑتی جا رہی ہے، میرے پاک نبی کی راہوں میں بیٹھ جاتے ہیں۔ کلمہ تو پڑھ چکے تھے، مومن تو بن چکے تھے، حضور کے لشکر میں شریک تو ہو چکے تھے، مگر کریم نبی نے کلام نہیں فرمایا، ایک لفظ بھی میرے نبی کے زبان سے نہیں نکلا ہے۔ گویا زبان حال سے میرے کریم نبی کے رستوں میں بیٹھ کے، حضور کے دروازے پہ بیٹھ کے زبان حال سے یہی گزارش کرتے تھے کہ آپ کی نعت میں لکھ لکھ کے سناؤں کیسے، کس طرح یا کس طرح راضی کروں اور مناؤں کیسے، بولو سبحان اللہ، کس طرح راضی کروں اور مناؤں کیسے۔ آؤ میرے پاک نبی کے غلاموں غور کرو، وقت گزرتا جا رہا ہے، فتح مکہ کا سارا معاملہ کلوز ہو چکا ہے۔ اس کے بعد غزوہ حنین کا زمانہ آیا ہے۔ غزوہ حنین میں بھی مسلمانوں کے لشکر میں شریک ہیں، بڑے بے جگر طریقے سے، بڑی بہادری کے ساتھ کافروں کے خلاف جہاد میں مصروف ہیں۔ حضرت ابو سفیان میرے نبی کے پاس آئے، حضرت عباس میرے نبی کے قریب آئے، آ کے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، آپ کے چچا کا بیٹا ہے، آپ کا دودھ شریک ویر بھی ہے، آقا نظر کرم فرمائیں، دیکھے تو صحیح کیسی بہادری سے لڑتا ہے، کیسی جان ہتھیلی پر رکھ کے آپ کے دین کے لیے جہاد کر رہا ہے۔ حضور اسے جان کی بھی فکر نہیں ہے، آج نیت کر کے آیا ہے واپس نہیں آؤں گا، مدینے والے کے قدموں پہ جان قربان کر کے آؤں گا۔ یا رسول اللہ یہ واپس نہیں آئے گا، حضور نظر کرم فرمائے، اسے معاف فرمائے۔ توجہ کرو احباب، میرے نبی قریب ہوئے، حضور نے دور سے آواز دی یا اخی، یا اخی، اے میرے ویر ذرا میری بات سنو، یا اخی لعمری، ایک لفظ میرے نبی کی زبان سے نکلا، یا اخی لعمری، اے میرے ویر تجھ پہ میری جان قربان ہو۔ سارا زمانہ جن کے لیے یہ لفظ بولتا ہے آقا آپ پہ میری جان قربان ہو، میرے نبی اپنے ویر کے لیے کلام فرماتے ہیں۔ حضور فرمائے یا اخی لعمری، اے میرے ویر تجھ پہ میری جان قربان ہو۔ جب حضرت ابو سفیان ابن حارث نے میرے نبی کی زبان سے یہ جملہ سنا ہے، دوڑ کے حضور کے قریب آئے، آ کے قدموں میں گرے ہیں۔ چشم فلک نے یہ نظارہ دیکھا ہے، یقبلہما، میرے پاک نبی کے قدموں کو چوم رہے ہیں، ویغسلہما بدموعہ، اور اپنے آنسوؤں کے ساتھ میرے نبی کے قدموں کو غسل بھی دے رہے ہیں۔ اللہ اکبر، وقت ہدایت جب نہیں تھا 20 سال تک کافر رہے، جب ہدایت کا وقت آ گیا بیوی کی تبلیغ نے حضور کا غلام بنا دیا۔
میں یہی عرض کرنا چاہتا ہوں، اللہ سے وہ وقت، وہ لمحہ مانگنا ہے، وہ ایک لمحہ جو ہماری تقدیر بدل دے گا، جو ہماری زندگیوں کا رخ بدل دے گا۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم وہ لمحہ نہیں مانگتے اپنے رب سے، ہمیں نہیں پتا وہ خاص لمحہ جو ہم پہ نازل ہوتا ہے وہ کیا ہے، اور کبھی کبھی ہوتا بھی ہے مگر ہم اس لمحے کو ضائع کر دیتے، ہمیں پتہ نہیں چلتا یہی وقت تھا۔ روح کانپ گئی، رونگٹے کھڑے ہو گئے، بے ساختہ کسی وقت آنسو نکل پڑے، یہی وہ لمحہ ہے جہاں آپ نے زندگی کا رخ بدلنا ہوتا ہے، لیکن ہم اس لمحے کو پہچان نہیں پاتے اور ضائع کر دیتے۔ ایسے ہی تھا، ایسے ہی کیفیت بن گئی تھی، یہ ایسے نہیں بنتی، وہ توفیق دیتا ہے تو بنتی ہے۔ بڑے بڑے گناہگار، بڑے بڑے فساق و فجار، میرے رب نے ان کو وہ لمحہ دیا اور اس ایک لمحے میں انہوں نے اپنی زندگیوں کا رخ تبدیل کیا۔ روایات میں آتا ہے بہت سارے اولیاء کرام کے بارے میں، حضرت فضیل ابن عیاض بہت بڑے زمانے کے ڈاکو تھے، ڈاکے مارتے تھے، لوگوں کو لوٹتے تھے۔ ایک رات ڈاکہ مارنے کی نیت ہی سے نکلے، سامنے سے قافلہ آ رہا ہے، قافلے والوں کے قریب ہوئے، اس قافلے میں سے کسی نے کہا اے تو رات کے اس پہر اکیلا یہاں کیا کر رہا ہے؟ حضرت فضیل سے بات کر رہا ہے، اس پہر میں اکیلا کیوں جا رہا ہے؟ تجھے پتہ نہیں ہے فضیل ڈاکو کا ایریا ہے، وہ بڑا ظالم ہے، لوٹ لیتا ہوتا ہے، وہ بڑا ظلم کرتا ہے۔ بس اس بندے نے جب یہ بات کی تو حضرت فضیل ابن عیاض کے دل میں لگ گئی، مجھ سے میرے نبی کے غلام اتنا ڈرتے ہیں، مجھ سے اتنا خوف کرتے ہیں، میں اتنا برا ہوں کہ میں موجود ہوں یا موجود نہ ہوں میرا نام لے کے لوگ ایک دوسرے کو ڈراتے۔ آج غور کر لیں، نبی پاک علیہ السلام نے ایک مقام پہ یہ بھی ارشاد فرمایا تھا، مفہوم حدیث ہے، فرمایا بدترین بندہ وہ ہوتا ہے جس سے لوگ اپنے آپ کو بے خوف نہ سمجھیں، سمجھ رہے ہو، جس سے لوگ ڈریں، بدترین ہے وہ بندہ جس کی لوگ عزت کریں اس لیے کہ لوگ اس سے ڈرتے ہیں، اس سے خوف کرتے ہیں، لوگ سلام کرتے ہیں۔ کتنے ہوتے ہیں ایسے لوگ، ان کو سلام کرتے ہیں اور کرنا پڑتا ہے، آپ کو بھی پتا ہے ان کو سلام کرنا پڑتا ہے ان کے ڈر کی وجہ سے، ان کے شر سے بچنے کے لیے۔ حدیث کے لفظ پڑھ دیتا ہوں، حضور نے فرمایا شرار خلق، بدترین مخلوق، اور ایک روایت میں لفظ شرار امتی، میری امت کے بدترین لوگ، انما یکرمون اتقاء شرہم، جن کی عزت اس لیے کی جاتی ہے کہ لوگ ان کے شر سے بچ سکیں۔ بدترین حضرت فضیل ابن عیاض نے جب یہ سنا کہ میرے بارے میں اس طرح کی باتیں میری غیر موجودگی میں، قافلے والوں کو کہنے لگے اگر اجازت دو تو آج رات میں تمہاری مہمان نوازی کرنا چاہتا ہوں۔ نے کہا ٹھیک ہے، قافلے والوں کو کھانا کھلایا، ان کی خدمت کی، دل بدل چکا تھا، وہ لمحہ آ چکا تھا، گھر سے نکلے، سحری کا وقت ہے، کسی قاری قرآن کے پڑھنے کی آواز آئی، اے ایمان والو کیا ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ تم اپنے رب سے ڈرو؟ کیا ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ تم لوٹ کے آ جاؤ؟ کیا ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ تم لوٹ کے اپنے رب کے حضور توبہ کرو؟ اللہ، حضرت فضیل ابن عیاض وہیں سجدے میں گرے اور کہا کیوں نہیں مولا، یہی تو وقت ہے۔ وہ زندگی کا لمحہ تھا، وہی فضیل جو کل تک ڈاکوؤں کا سردار تھا، میرے رب نے ایسا رخ بدلا کہ اب اسے ولیوں کا سردار بنا دیا۔ مانگنا ہے اپنے رب سے وہ لمحہ، آتا بھی ہے بعض اوقات، اس کی قدر کر رہی۔ ایک بہت بڑے گویہ تھے تابعین کے زمانے میں، جن کا نام تھا حضرت زازان کندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ بہت بڑے سنگر تھے، گانے گاتے تھے، لوگوں کو سناتے تھے، شراب پیتے تھے، پلاتے تھے۔ محفل لگی ہے، شراب پی جا رہی ہے، پلائی جا رہی ہے، گانے گائے جا رہے ہیں، سنائے جا رہے ہیں، سنے جا رہے ہیں۔ حضرت زازان کندی بیٹھ کے گانے گا رہے ہیں، یہ شراب و کباب کی محفل چل رہی ہے، گناہوں کی یہ محفل لگی ہوئی ہے۔ قریب سے حضرت عبداللہ ابن مسعود گزرے، صحابی رسول، یہ وہ صحابی ہیں جو میرے نبی کے نال بردار تھے، حضور کے نالین اٹھاتے تھے۔ کیسے اٹھاتے تھے؟ فرماتے میں نالین اٹھاتا تھا، اٹھا کے اپنے سینے سے لگا کے بیٹھ جاتا تھا،
کل صحابہ کرام کا علم 2 صحابہ میں جمع ہے، کل صحابہ کرام کا۔ ایک کا نام حضرت عبداللہ ابن مسعود ہے، دوسرے کا نام حضرت مولا علی ہے۔ کل صحابہ کرام کا علم، سینے سے نالین جو لگاتے تھے، اللہ نے اس سینے کو جس سے نالین لگتے تھے علم کا خزینہ بنا دیا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود قریب سے گزرے، بڑی سونی آواز، بڑی پیاری آواز میں گانے چل رہے ہیں، قریب رک گئے، رک کے نا مخاطب کر کے کہنے لگے کیڈی سونی تیری آواز ہے، کاش تو اس آواز وچ رب دا قرآن پڑھدا۔ سمجھ رہے ہو بات؟ وقت ہدایت آ چکا تھا، شاید کسی نے پہلے بھی تبلیغ کی ہو، شاید کسی نے پہلے بھی سمجھایا ہو، مگر اثر نہیں ہوا۔ بس ایک جملہ صحابی کی زبان سے نکلا، دل میں اتر گیا، فوراً اٹھے، اپنے وہ آلات موسیقی توڑے، شراب کے مٹکے پھوڑے، کپڑے اپنے گریبان چاک کیا اور دوڑ کر جناب عبداللہ ابن مسعود کے پیچھے ڈر گئے۔ قریب آئے، دامن پکڑا اور رونے لگے، کہنے لگے انہیں گناہ کیتے نے مینوں قبول کرے گا؟ توجہ کرنا بھائیو، اتنے گناہ کیے ہیں، کیا وہ میری مانے گا؟ کیا تو قبول کرے گا میری توبہ؟ رو رہے ہیں قدموں میں بیٹھ کے، جملہ ہے بہت بڑا، توجہ کرنا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے اٹھایا، سینے سے لگایا، چوما اور چوم کے فرمایا مرحبا بمن احبہ اللہ، خوش آمدید اس بندے کو کہ جس کو میرا رب بھی پسند فرما رہا ہے۔ خود کوئی آ نہیں سکتا، وہی آتا ہے یہاں جسے وہ پسند فرماتا ہے، اسے وہ توفیق دیتا ہے، اس کے لیے رستے کھولتا ہے۔ اس لیے بھائیو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنے رب سے نعمتوں کا سوال بھی کریں اور اس ہدایت والے لمحے کا سوال بھی کریں، زندگیوں کا رخ تبدیل ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له كفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له كفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له كفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم
ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وعلى أصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ایک مرتبہ سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ سورہ اخلاص، اول و آخر درود پاک پڑھ کے ملک فرمانے. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد له كفوا أحد. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم وصلی علیہ. اے مولا کریم، آج کی اس عاجزانہ حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. جتنے اعمال حسنہ انجام دیے گئے تیری رضا و خوشنودی کے لیے انجام دیے گئے اپنی بارگاہ میں قبول فرما. ان تمام اعمال حسنہ پر جو کلمات طیبات تلاوت ہوئے، تلاوت قرآن مجید، نعت شریف، قرآن و سنت کا بیان، دیگر جو اوراد و وظائف، ختمات قرآن مجید، 15 مرتبہ قرآن مجید ختم ہوا، سورہ یاسین، کلمہ شریف، دیگر اوراد و وظائف پڑھے گئے، سب تیرے لیے ہے، تیری رضا کے لیے ہے، اپنی بارگاہ میں قبول فرما. ان تمام اعمال پر ہم گناہگاروں کو بے شمار ثواب عطا فرما. یہ ثواب پیارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس و اطہر میں بطور تحفہ نذرانہ پیش کرتے ہیں، ایصال فرما. حضور کے وسیلہ جلیلہ سے تمام انبیاء کرام علیہم السلام، حضور کے آباء و اجداد، آپ کے والدین کریمین، حضرات اہل بیت اطہار، حضور کی ازواج مطہرات، آپ کی شہزادیاں شہزادے، حضرات حسنین کریمین رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین کی خدمت اقدس میں بطور تحفہ یہ ثواب پیش کرتے ہیں، ایصال فرما. تمام صحابہ کرام خصوصاً حضرات خلفاء راشدین کرام علیہم الرضوان کی خدمتوں میں یہ ثواب بطور تحفہ پیش کرتے ہیں، ایصال فرما. امت کے تمام تابعین، اتباع تابعین، تبع اتباع تابعین، ائمہ مجتہدین، اولیاء کاملین، صوفیاء کرام، شہداء کرام، فقہاء اعظام کی ارواح کو پیش کرتے ہیں، ایصال فرما. خصوصیت کے ساتھ پیر پیراں شاہ جیلاں شہنشاہ بغداد سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کی روح اقدس کو پیش کرتے ہیں، ایصال فرما. آپ کے جملہ اساتذہ تلامذہ مشائخ کو یہ ثواب پیش کرتے ہیں، ایصال فرما. ان تمام پاکان امت کے توسل سے یہ ثواب خصوصیت کے ساتھ جناب محمد انور بٹ صاحب مرحوم کی روح کو پیش کرتے ہیں، ایصال فرما. ان کے درجات بلند فرما. اسی سال ثواب کی برکت سے ان کے نامہ اعمال میں بے شمار ثواب شامل فرما. اسی سال ثواب کی برکت سے ان کی قبر میں انوار داخل فرما.
قبر کو تا حد نگاہ روشن و منور فرما، تا قیام قیامت اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرما، روز محشر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت اور صحبت عطا فرما، آپ کے جھنڈے کے نیچے جگہ عطا فرما، آپ کے دست مبارک سے آب کوثر کے جام عطا فرما، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کریمانہ کے صدقے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ جتنے حاضرین دست بدعا ہیں تمام حاضرین کے اعزا اقارب اہل ایمان آبا و اجداد خصوصاً والدین کو یہ ثواب بطور تحفہ پیش کرتے ہیں ایصال فرما، پوری امت کو یہ ثواب عطا فرما، مولا ہمیں فکر آخرت نصیب فرما، برے معتقدات، برے خیالات، برے نظریات، برے اعمال سے محفوظ فرما، اچھے معتقدات استقامت، اچھے اعمال کی توفیق، اچھے لوگوں کی صحبت و سنگت عطا فرما، برائی سے محفوظ فرما، نیکی کی توفیق عطا فرما، گناہوں کی زندگی چھوڑ کے نیکیوں والی زندگی اپنانے کی توفیق عطا فرما، اپنی بارگاہ سے ہدایت کے رستے عطا فرما، صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما، ہماری آئندہ نسلوں کو ایمان پر استقامت عطا فرما، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی عطا فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، اے مولا کریم خصوصیت کے ساتھ معیشت کی تباہ حالی کے اس دور میں تیری بارگاہ میں التجا ہے، غریب مسلمانوں پہ اپنا کرم فرما، غریب مسلمانوں کے رزق میں برکتیں عطا فرما، جو بے روزگار ہیں وافر روزگار عطا فرما، جو صاحبان روزگار ہیں ان کے روزگاروں میں برکتیں عطا فرما، حلال کمانے کھانے کی توفیق عطا فرما، حرام سے محفوظ فرما، ہماری معیشت کو سود جیسی لعنت سے محفوظ فرما، اس سے پاک فرما، مولا کریم حکام بالا کو ہدایت عطا فرما، تیری جناب سے جنگ چھڑے ہوئے یہ قوم مولا کریم انہیں ہدایت عطا فرما، سودی معاملات کو چھوڑ کے قرآن و سنت کا نظام نافذ کر سکے، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، اللہم ربنا یا قاضی الحاجات اقضی حوائجنا و حوائج الحاضرین و حوائج کل من اوصانا بالدعاء، صلی اللہ علی النبی الامی الکریم خاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔